السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے لیکچر میں الحمدللہ ہم نے حسنین کریمین حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضائل و مناقب کے متعلق بہت ڈیٹیل سے پڑھا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ اور زندگی کے متعلق بغور ہم نے مطالعہ کیا۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کربلا کے میدان کے حالات و واقعات کو بھی پڑھیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے چوتھے سال شعبان کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ کو گھٹی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حسین رکھا۔ 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بال اتارے گئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپس میں گہری محبت رکھتے تھے۔ ان کی عمروں میں تقریباً 1 سال کا ہی صرف فرق تھا، لیکن ان کی آپس میں محبت دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جڑواں بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین رضی اللہ تعالی عنہما اور خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن ہی سے اس بات کی تربیت دی تھی کہ بڑوں کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے اور چھوٹوں سے کس طرح شفقت سے پیش آتے ہیں۔ دونوں کی باہمی محبت کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے ان والدین کی گود میں پرورش پائی جو آپس میں محبت کرنے والے تھے، اور بلا شک والدین کی باہمی محبت اور احترام متبادل سے اولاد پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور ان کا ہر حکم خوش دلی سے تسلیم کرتے تھے۔ حسنین و کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی زندگی عبادت، پختہ ایمان اور تقوی کا بہترین نمونہ تھی۔ وہ بہت زیادہ عبادت گزار اور کثرت سے روزے رکھتے تھے، حج ادا کرتے تھے۔ آپ کی دعاؤں اور عبادت کے دوران عجز و نیاز سے آپ کا تقوی بہت نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ آپ اس طرح اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے کہ اے اللہ، تو ہی ہر مصیبت میں مجھے ثابت قدم رکھنے والا ہے، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، ہر تکلیف کو دور کرنے والا، ہر نعمت عطا کرنے والا تو ہی ہے، جس کو تو تکلیف دے دے اس پر احسان کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخی تھے۔ آپ کہا کرتے تھے، جس نے سخاوت کی وہ سرداری پا گیا، جس نے بخیلی کی اس نے ذلت کمائی۔ اور یہ بھی فرماتے، جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ دے گا، اور اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور وہ فرماتے تھے کہ اے لوگوں، سخاوت میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کوئی بھی کچھ بھی سوال کرتا، اس کو اتنا دیتے کہ اس کی فقیری دور ہو جاتی اور تنگ دستی مٹ جاتی۔ سبحان اللہ۔ عرب بچے ایک خاص قسم کی کبڈی کھیلتے تھے، اس کھیل کو عاقب کہا جاتا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبڈی کے شائق تھے، بھاگ دوڑ کے مقابلوں میں خوب حصہ لیتے تھے۔ وہ ایک دفعہ 2 بچوں کے ساتھ دوڑ لگا رہے تھے کہ ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آواز دی اور اس مقابلے سے روک دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رک گئے، تاہم کسی قدر رنجیدگی سے عرض کیا، پیارے ابا جان، آپ مجھے بھاگ دوڑ کے مقابلے سے کیوں روکتے ہیں؟ کیا میں مجاہد نہ بنوں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہونہار بیٹے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور بھاگ دوڑ کی اجازت دے دی۔ یہی حسین جوان ہو کر اسلام کے بازوئے شمشیر زن بن گئے۔
وہ کربلا کے میدان میں صرف اس لیے ڈٹ گئے کہ ان کے لیے اسلام کے اس سیاسی نظام میں ذرا بھر بگاڑ بھی ناقابل برداشت تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، جسے خلفائے راشدین نے اپنے خون سے مستحکم کیا تھا اور جس کی بدولت تاریخ میں پہلی اسلامی شورائی اور فلاحی ریاست مدینہ وجود میں آئی تھی اور حسنات و برکات کے عالمگیر برگ و بار لائی۔ اور وہ عالمگیر برگ و بار کیسے تھے؟ ایسے برگ و بار کے مدینہ سے لے کر افغانستان تک پھیلی ہوئی اس اسلامی سپر پاور کا سربراہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی پیٹھ پر غلے کی بوری لاتا تھا اور بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کے جھونپڑوں تک پہنچا کر واپس آتے تھے۔ اس اسلامی شورائی ریاست نے فلاحی ثمرات کو اونچے سے اونچے ایوان سے لے کر گلی محلوں کے نیچے سے نیچے طبقے کے عام آدمی تک پہنچا دیا تھا۔ اس ریاست نے ہر مسلمان کے قلب میں ایمان و احتساب کی ایسی روح پھونک دی تھی جس کی مثال بڑے سے بڑے نام نہاد جمہوری ملک میں بھی سامنے نہیں آئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عہد کے بہت بڑے اسکالر، انتہائی ذہین و فطین دانشور اور بے مثل خطیب تھے۔ ان کا دینی اور سیاسی اعتقاد یہ تھا کہ مملکت کا اصل مالک اللہ رب العزت ہے، اس لیے مملکت پر صرف اسی مرد مجاہد کی حکومت ہونی چاہیے جس پر امت مسلمہ اظہار و اعتماد کرے، جو سرکاری خزانے کا امین ہو اور اس میں ذاتی تصرف نہ کرے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک اسلام کے اساسی جوہر محفوظ تھے، اس لیے اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ انہوں نے ان کی فرما روائی کے خلاف کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا، حتیٰ کہ جب حضرت امام حسن وفات پا گئے تو کوفیوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر معاویہ کا معاہدہ بیعت حضرت امام حسن کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے آپ امیر معاویہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دینے والوں کو حقارت سے جھڑک دیا اور جناب امیر معاویہ کی حکومت کی بدستور اطاعت کرتے رہے۔ لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 20 سال تک بغیر کسی اندرونی شورش کے تمام اسلامی تاریخی فتوحات حاصل کیں اور بدستور فتوحات جاری رہیں۔ لیکن جب وقت کا دھارا بدلا اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شورائی طریقے انتخاب کے برعکس اپنے بیٹے یزید کی نامزدگی عمل میں لائی تو پھر اس کی بیعت کا مطالبہ سامنے آیا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے متفق نہ ہو سکے۔ انہوں نے اس بیعت سے انکار کر دیا۔ وہ یزید کی نامزدگی کو اسلام کے سیاسی نظام میں بگاڑ کا موجب سمجھتے تھے۔ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اس نامزدگی سے خلافت کی جگہ اجمی اور موروثی شہنشاہیت جیسے نظام حکومت کی داغ بیل پڑ جائے گی۔ ان کی رائے بے بنیاد نہیں تھی اور انہیں اپنی رائے کے اظہار و اعلان کا حق بہرحال حاصل تھا۔ کفار کی جارحیت سے مقابلہ آ پڑے تو مسلمانوں کو ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور دندان شکن جواب دینا چاہیے، لیکن جب خود مسلمانوں ہی کی حکومت میں کوئی بگاڑ راہ پانے لگے تو اس صورت میں ایک مرد مومن کا کیا رول ہونا چاہیے؟ اس سوال کا جواب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار اور بکھری ہوئی زرہ اپنے اور اہل بیت کے بہتے ہوئے خون اور پر جلال چہروں سے دیا۔ یوں انہوں نے ہمیشہ کے لیے بتا دیا کہ انسان کا اصل فرض صرف اللہ رب العزت کی بندگی اور اقدار عظیمہ کی حفاظت و اشاعت کرنا ہے۔ اگر کوئی مسلمان حکمران دینی نظام زندگی کے کسی بھی شعبے میں انحراف کی ڈگر پر چل پڑے تو چپ چاپ نہیں بیٹھنا چاہیے، اصلاح احوال کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، چاہے اس کوشش میں جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اگر غور کیا جائے تو جنگ جمل، صفین اور واقعہ کربلا ایک ہی سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں
اور یہ اسی فتنے کا تسلسل ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پروان چڑھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کسی عام انسان کا قتل نہیں تھا، ایک خلیفہ راشد 40 لاکھ مربع میل کے حکمران اور داماد رسول کا قتل تھا۔ اس لیے اگر لوگوں نے ان کے قصاص کے مطالبے میں شدت اختیار کی تو وہ اس میں حق بجانب تھے، بدنیتی دوسری طرف بھی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بھی قصاص کے اتنے ہی خواہاں تھے جتنے امیر معاویہ، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ فرق صرف طریقہ کار کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی محتاط تھے، جیسا کہ اور دلائل کے علاوہ ان کی شہادت کے واقعہ میں سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ کر لیا تھا کہ ابن ملجم ان کی جاسوسی کر رہا ہے، ان کے آنے جانے کے راستے اور واقعات پر نظر رکھ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بصیرت سے اندازہ لگا لیا کہ یہ انہیں قتل کرنے کی نیت سے آیا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے ذکر کیا، وہ کہنے لگے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ حضرت علی نے جواب دیا، میں محض شبہے کی بنا پر اسے گرفتار نہیں کر سکتا۔ یہی احتیاط حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیس میں بھی کی جا رہی تھی۔ حضرت علی تمام قانونی تقاضے پورے کرنا چاہتے تھے، جبکہ دوسرے افراد کا خیال تھا کہ بلا تاخیر یہ کام ہونا چاہیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا گیا اور قصاص لینا مشکل سے مشکل تر ہوتا گیا۔ ان کا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ دونوں فریق ایک حل یعنی سولوشن کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے کہ سازشی عناصر نے رات کی تاریکی میں دونوں طرف حملہ کر کے جنگ کی آگ بھڑکا دی اور جنگ جمل پیش آئی۔ بہرحال اسلام دشمن عناصر سرگرم تھے اور امت کے خیر خواہ بھی اصلاح کی کوششیں جاری رکھے ہوئے تھے اور پھر ایک حل کے قریب پہنچ چکے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا۔ ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کرنے کا فیصلہ جتنی بھی نیک نیتی اور امت کی خیر خواہی میں کیا ہو، اس سے ایک غلط روش کی شروع ہونے کا اندیشہ تھا جو بعد میں ایک تلخ حقیقت بن کر سامنے آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی اندیشے کی بنا پر ان کی ولی عہدی کو فی الوقت تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سد باب کے لیے نہ تو کوئی لشکر اکٹھا کیا، نہ لوگوں کو اس کے خلاف آمادہ کیا اور نہ ہی مسلح جدوجہد ان کے پیش نظر تھی۔ اگر ان کا اس طرح کا کوئی منصوبہ ہوتا تو اس کے لیے سب سے مناسب جگہ کوفہ کی بجائے مکہ مکرمہ تھی، جہاں سارے عالم اسلام سے لوگ حج کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اگر واقعی اسلام مٹ رہا ہوتا جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور دیگر صحابہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیچھے نہ رہتے اور ان کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہوتے۔ یہ ایک دل خراش حادثہ تھا جو اہل کوفہ کی غداری اور اسلام دشمنی کی وجہ سے پیش آیا۔ بہرحال ان واقعات میں اصل چیز توازن ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں ہونے والے واقعات کے متعلق لکھنا یا بولنا ایک تنے ہوئے رسے پر چلنے کے مترادف ہے۔ ذرا سا توازن یعنی بیلنس بگڑنے سے انسان کسی گہری کھائی میں گر سکتا ہے۔ یہ موضوع جتنا حساس تھا اس میں اتنی ہی بے احتیاطی برتی گئی اور من گھڑت باتیں اور واقعات اس واقعہ کربلا میں شامل کر دیا گیا۔ یہود و ہنود کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کی مخالفت کریں اور اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کریں، اور کبھی تو وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اہل اسلام کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کرتے ہیں۔ سانحہ کربلا میں حسینی قافلے کی شہادتیں کوئی نیا کام نہیں تھا۔ اس سے پہلے کئی رسولوں کو بھی قتل کیا گیا، جن میں سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے کئی اور انبیاء کے نام ملتے ہیں، اور بہت سارے ایسے انبیاء بھی ہیں جن کے قتل کی سازشیں کی گئیں، جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔
یہ تو انبیاء کی بات ہے، ان کے شر سے بعض صحابہ کرام بھی محفوظ نہ رہ سکے، جیسے سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جنگ جمل و صفین کے کئی صحابہ اور خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی داستانیں ہر مسجد، مجلس اور ہر پروگرام کا خاص موضوع ہو جاتی ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے کوشش کی ہے کہ صحیح تاریخ کی روشنی میں سانحۂ کربلا کا ذکر کیا جائے، جس میں حتی الامکان غیر ثابت باتوں سے بچا جائے، تاکہ آپ سب کے سامنے صحیح اور مستند واقعہ واضح ہو جائے۔ رجب 60 ہجری میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو کر پابند بستر ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا، وہ حاضر ہوا تو اسے وصیت فرمائی، اے یزید، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، خلافت کا معاملہ تمہارے سپرد ہوا، اب تم ان تمام معاملات پر بااختیار ہو جن پر میں تھا۔ لوگوں سے نرم برتاؤ کرنا، ان کی طرف سے تمہارے لیے تکلیف دہ اور حد تک آمیز باتیں سرزد ہوں گی، مگر تم چشم پوشی کرنا، خبردار بزرگوں اور نیک لوگوں کا ہمیشہ خیال رکھنا، ان کے ساتھ کبھی توہین یا تکبر سے پیش نہ آنا۔ جب کسی کام کا ارادہ کرو تو نیک، پرہیزگار، عمر رسیدہ اور آزمودہ کار لوگوں کو بلا کر مشورہ کرنا، ہر وقت مستعد رہنا، اپنے لشکر کی حفاظت رکھنا، نیز اپنے آپ کی صلاح کرتے رہنا، اپنے بارے میں لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع نہ دینا، کیونکہ عام لوگ عیب جوئی میں جلد باز ہوتے ہیں۔ نماز میں ہمیشہ حاضر رہنا، یاد رکھو اہل مکہ و مدینہ کے عزو و شرف پر کبھی آنچ نہ آنے پائے۔ مختلف علاقوں سے آنے والے وفود سے اچھا برتاؤ کرنا، بدخواہوں اور چغل خوروں کو چندہ اہمیت نہ دینا۔ بظاہر یہ ایک بیٹے کو ایک جلیل القدر باپ کی وصیت ہے، مگر ان سیدھے سادھے مسخر کر لینے والے دانش آموز جملوں میں ایک بڑے انسان کا پاکیزہ باطن کس طرح جگمگا رہا ہے۔ اگر یہ وصیت عمل میں آ جاتی تو ایک شاندار اسلامی تاریخ ہمارے سامنے ہوتی۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے ایک عیسائی قبیلے کی ایک خاتون میسون سے شادی کی تھی۔ اس شادی سے جناب امیر معاویہ کا مقصد یہ تھا کہ مقامی باشندوں کی حمایت میسر آئے، تاکہ اس دور افتادہ خطے میں مسلمانوں کی حکومت مضبوط بنیاد پر قائم ہو جائے۔ اس مقصد میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاطر خواہ طور پر کامیاب رہے، لیکن اس کے پہلو بہ پہلو ایک خرابی بھی پیدا ہوئی، وہ یہ کہ ہرچند ان کی بیوی یعنی یزید کی والدہ مسلمان ہو گئی تھی، لیکن یزید کی ننیال کے بہت سے لوگ مشرف با اسلام نہ ہو سکے۔ اس طرح یزید بیک وقت دو تہذیبوں کی آغوش میں پروان چڑھا۔ وہ اپنے والد گرامی کی خدمت میں ہوتا تو اسلام کی عظیم روایات اور عربی تہذیب کا بانک پن دیکھتا تھا، اور والدہ کے ساتھ دمشق سے باہر شام کی سرحدی علاقوں میں نانا نانی کی جاگیر پر جاتا تھا تو وہاں اسے عیسائی تہذیب و ثقافت کے مظاہر نظر آتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یزید کی طبیعت نے بیک وقت دونوں تہذیبوں کے اثرات قبول کیے، اور دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے مقام و منزلت کے بارے میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سواری کی تھی اور ان کی مقدس آغوش میں ہوش سنبھالا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بے مثل ماں اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے باب العلم سے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی تھی اور ہمیشہ ہدایت حق کو ہی مشل راہ بنایا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد شرعی طور پر یزید خلیفہ بنے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر ان کی بیعت نہ کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یزید کے باقاعدہ امیر مقرر ہونے پر جب یزید کے اصحاب
مدینہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیعت کی رسم پوری کرنے کے لیے آئے تو آپ نے بیعت کرنے سے بالکل بھی انکار نہیں کیا، بلکہ مجمع عام میں یہ رسم پوری کرنے کا وعدہ کیا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ آپ یزید کے مخالف نہیں ہیں۔ جب یزید نے اپنے معاون خاص ولید کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی بیعت کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم مجھ سے جو بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو تو مجھ جیسے شخص کو خفیہ بیعت نہیں کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم بھی یہاں کی گئی خفیہ بیعت کو کافی نہیں سمجھو گے جب تک کہ میں پورے مجمع کے سامنے اس کا اعلان نہ کر دوں۔ ولید نے کہا، جی آپ نے درست فرمایا۔ اس پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب تمام لوگوں کو بلا کر بیعت لینا تو وہاں لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی بلا لینا، پھر تمام لوگوں کے سامنے ہماری بیعت بھی ہو جائے گی۔ تو ولید نے جو عافیت پسند تھے کہا، ٹھیک ہے، پھر آپ اللہ کا نام لے کر رخصت ہوں، اگلی بار تمام لوگوں کے ساتھ آپ آ جائیے گا۔ ایک ہوتا ہے خلافت کو تسلیم کرنا اور ایک ہوتا ہے بیعت کی رسم پوری کرنا۔ اطاعت امیر کے لیے پہلی چیز ہی کافی ہوتی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو تسلیم تو کیا تھا مگر رسم بیعت سب کے سامنے چاہتے تھے۔ اس میں تاخیر تھی اور تاخیر کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت 6 ماہ بعد کی تھی۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کے عوض گھر میں محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر ان کی بیعت کی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ سیدنا ابوبکر کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر جلد بیعت نہیں کی، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ وہ یزید کی خلافت پر متفق نہیں تھے۔ بہرحال سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدہ کے مطابق مدینہ میں رہے مگر حکام کسی مصروفیت کی وجہ سے بیعت کا انتظام نہ کر سکے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بہرحال سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ آنے کی خبر جب کوفیوں کو ملی تو انہوں نے سمجھا شاید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو انہوں نے یہ سازش کھیلی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استعمال کر کے مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی جائے اور جنگ صفین و جمل کی تاریخ دہرائی جائے۔ انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنے شروع کر دیے کہ وہ ان کے ہاں آئیں اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ امیر معاویہ کے دور ہی میں اہل کوفہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطوط بھیجتے تھے اور انہیں اپنے پاس آنے کی مسلسل دعوت دیتے رہے، لیکن حسین ہر بار انکار کرتے رہے۔ پھر کوفی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ چلیں، لیکن انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا اور حسین کے سامنے آ کر ان کی پیشکش کا بتایا تو حسین نے کہا، یہ کوفی لوگ در حقیقت ہمیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، نیز وہ ہمارا استعمال کر کے امت مسلمہ کے بیچ خون ریزی پھیلانا اور خود ہمارا بھی خون بہانا چاہتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہو گئے۔ کبھی سوچتے کہ اس فتنہ کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس جا کر کچھ کرنا چاہیے اور کبھی سوچتے کہ جہاں ہیں وہیں پر رہنا چاہیے۔ چونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ کوفی جو آپ کی طرف بار بار خط لکھ رہے ہیں اس میں ان کا کوئی نیک مقصد نہیں، بلکہ وہ تو مسلمانوں میں انتشار چاہتے تھے۔ اس صورتحال میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 3 صورتیں تھیں۔ نمبر 1، جہاں پر ہیں وہیں پر اقامت پذیر رہیں اور مستقبل کے حالات اللہ کے سپرد کر دیں۔ نمبر 2، کسی سرحد پر جا کر جہاد کریں اور شہادت نوش فرما لیں۔ نمبر 3، خود کوفہ جائیں، وہیں پہ اقامت اختیار کریں اور اہل کوفہ پر کنٹرول حاصل کر لیں اور انہیں سمجھا کر یا کسی بھی ممکنہ صورت پر عمل کر کے انہیں اسلامی حکومت کے تابع رکھیں، جیسا کہ ان کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ لیکن اگر انہیں ان کے بڑے بھائی کی طرح انہیں بھی شہید کر ڈالیں تو کم از کم مکہ جیسی عظیم سرزمین پر ان کا خون نہیں گرے گا۔
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری بات کو ترجیح دی اور کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اگرچہ کوفہ جانے پر آپ کو بہت سارے محبین صحابہ کرام نے منع بھی کیا، لیکن ان کے جواب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا خون اس مکہ کی مقدس زمین پر نہ بہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کوفہ جانے کی اجازت طلب کی تو میں نے کہا، اگر میری اور آپ کی شان کے خلاف نہ ہوتا تو میں آپ کو پکڑ رکھتا۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ حسین نے جواب دیا کہ میں فلاں فلاں مقام پر قتل کر دیا جاؤں، یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے کہ میری وجہ سے مکہ کی حرمت پامال ہو۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، اس سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مطمئن کر دیا۔ غرض سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھے مقصد کے تحت مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہونے والے تھے کہ یزید بن معاویہ کو اس بات کا علم ہو گیا، تو یزید نے خیر خواہی کے طور پر سیدنا عبداللہ بن عباس کو خط لکھا اور کہا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جا رہے ہیں، ان کے پاس ان اہل کوفہ سے کچھ لوگ آ کر انہیں خلافت کی امیدیں دلا رہے ہیں۔ آپ اہل کوفہ سے اچھی طرح واقف ہیں اور پورا تجربہ رکھتے ہیں، اس لیے سوچ لیں کہ اگر حسین ایسا کر گئے تو اس سے ساری قرابت داریاں خاک میں مل جائیں گی۔ آپ اپنے گھر کے سب سے بڑے اور پسندیدہ شخص ہیں، لہٰذا آپ حسین کو تفرقہ کی کوششوں سے روکیں۔ تو جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو لکھا، مجھے پوری امید ہے کہ کوفہ کی طرف حسین کسی ایسے مقصد کی خاطر نہیں جا رہے جو آپ کو ناپسند ہو، اور میں انہیں پوری طرح ایسی چیزوں کی نصیحتیں کروں گا جن سے انشاءاللہ اتحاد و اتفاق قائم ہوگا اور فتنہ کی آگ بجھ جائے گی۔ خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکہ سے نکلنے کے مقصد کو یوں بیان کرتے ہیں، میرا خروج کسی شر پسندی یا تکبر کی بنا پر نہیں ہے، اور نہ میں فساد یا ظلم برپا کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو صرف اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کا کام کروں۔ میرا مقصد بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے خیر خواہ تھے، اور وہ کوفہ کی چالاکیوں کو سمجھتے ہوئے چاہتے تھے کہ حسین کوفہ نہ جائیں تاکہ انہیں کسی طرح سے نقصان نہ پہنچ سکے، اور حسین بھی کسی فخر و تکبر اور مرارات لینے کے لیے نہیں جا رہے تھے، بلکہ وہ صرف نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کے لیے گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ روانہ ہونے سے کچھ عرصہ پہلے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج چکے تھے تاکہ وہ جائیں اور جا کے حالات کی بہتری کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھیں، لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ پیغام ملا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ اہل کوفہ کی غداری کی یہ خبر ملتے ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی مکہ کا ارادہ کر لیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جا سکتے، اور دوسری طرف کوفیوں نے دوبارہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہیں، لیکن آپ اگر کوفہ پہنچ جائیں تو لوگ آپ کی اطاعت کے لیے ٹوٹ پڑیں گے۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام ارادے منسوخ کر دیتے ہیں، اور ان کا جو موقف مکہ میں بنا تھا اس کے مطابق وہ مستقبل کے حالات سے بے خبر ہو کر کوفہ کی طرف چلتے رہے۔ عبداللہ بن زیاد جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا، اس نے شام و بصرہ کے بیچ پہرہ لگا دیا اور کسی کو بھی آنے جانے سے روک دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے رہے اور ان حالات سے بے خبر تھے، یہاں تک کہ آپ کو چند عرابیوں سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، واللہ ہمیں اس کے سوا کچھ معلوم نہیں کہ ہم نہ تو کوفہ جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام یعنی دمشق کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں یزید بن معاویہ موجود تھے۔ اب یہ قافلہ یزید بن معاویہ کی طرف بڑھ رہا تھا اور ان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، تو راستے میں ہر بن یزید سے مڈ بھیڑ ہو گئی جو انہی کی تلاش میں نکلا تھا۔
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سے کہا کہ اہل کوفہ نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا ہے، میں از خود نہیں آیا۔ اس پر اس نے کہا اللہ کی قسم ہمیں کچھ خبر نہیں، آپ کن خطوط کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اس پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہ تمام خطوط کی بوریاں نکال کے دکھائیں جو اہل کوفہ نے ان کو لکھ لکھ کر بلایا تھا، اور وہ سارے کے سارے خطوط ان کے سامنے پھیلا دیے۔ حرب بن یزید کی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزید کے پاس نہ جا سکے اور چلتے چلتے کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، اور وہاں عمر بن سعد اور اس کے ماتحت سپاہیوں سے مڈبھیر ہوئی۔ عمر بن سعد نے ان سب کو روک لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے 3 باتیں رکھیں۔ نمبر 1، مجھے چھوڑ دو، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2، اگر یہ منظور نہیں تو مجھے چھوڑ دو، میں سرحد پر جا کر جہاد کروں اور شہادت پالوں۔ اور نمبر 3، اگر یہ دونوں باتیں منظور نہیں تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے پاس جا کر اس سے خود دو بدو بات چیت کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری بات کو قبول کر لیا اور بحفاظت انہیں دمشق یزید بن معاویہ کے پاس بھیجنے کی اجازت دے دی۔ ادھر یہ خبر جب اہل کوفہ تک پہنچی تو انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یزید کے پاس جانے میں اپنی جان کا خطرہ سمجھا اور یہ سازش کھیلی کہ حسینی قافلے پر حملہ کر دیا جائے تاکہ ہماری شکایات یزید تک نہ پہنچ سکیں۔ تو انہوں نے اس سازش کے تحت جنگ جمل کی تاریخ کو دہرایا اور حسینی قافلے پر حملہ کر دیا۔ حرب بن یزید نے جب دیکھا کہ حملہ آور لوگوں میں بعض سپاہی بھی ہیں تو حرب بن یزید کہنے لگا، اے اہل کوفہ، تمہارا برا ہو، تم حسین کو اپنے پاس بلاتے ہو اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تم انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہو۔ تم نے خیال کیا کہ تم ان کی حفاظت میں اپنی جانیں لڑاؤ گے، پھر تم نے انہیں قتل کرنے کے لیے ان پر حملہ کر دیا۔ حرب بن یزید نے جب یہ جملے فوجی دستے کو مخاطب کرتے ہوئے کہے تو اس سے معلوم ہوا کہ فوجی دستے میں کچھ صبائی کوفی بھی شامل تھے، اور موقع پا کر انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، اور یہ لوگ انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار خط لکھ کر بلایا تھا۔ اس موقع پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ، ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، جنہوں نے ہمیں بلایا تاکہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے لیکن یہ ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ جن کوفیوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے انتہا اصرار پر بلایا، انہوں نے ہی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا۔ اس موقع پر عمر بن سعد سخت پریشان ہوئے اور زارو قطار روئے۔ عمر بن سعد حسین کے قریب بڑھے، انہیں دیکھ کر حضرت امام حسین کی بیٹی زینب نے کہا، اے عمر بن سعد، کیا حسین قتل کر دیے جائیں گے اور آپ دیکھتے رہیں گے؟ راوی کہتے ہیں کہ میں عمر بن سعد کے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا، وہ ان کے رخساروں اور داڑھی پر بہے جا رہے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ عمر بن سعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کی کوشش میں تھے مگر کامیاب نہ ہو سکے اور شہادت پر زارو قطار روئے۔ حسینی قافلے پر حملہ کرنے والے تمام کے تمام کوفی تھے۔ اس بات کا اعتراف اہل توشیع بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک اہل توشیع لکھتے ہیں، وہ تمام لوگ جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال میں حصہ لیا اور ان کے خلاف جنگ کی اور انہیں قتل کیا، یہ سب کے سب خالص اہل کوفہ میں سے تھے۔ شام، دمشق کا کوئی بھی لوگ اس میں شامل نہیں تھے۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، کوفیوں نے حسین کو شہید کیا، اللہ انہیں تباہ و برباد کرے۔ انہوں نے حسین کو دھوکہ دیا اور انہیں ذلیل کیا، اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ جب اسیران حق کا یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا تو اہل کوفہ ہزاروں کی تعداد میں انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ان میں سے بعض کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بے وفا کوفیوں کے ہجوم کو دیکھ کر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تاب ضبط نہ رکھ سکیں۔ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا،
اے کوفیو، اے مکارو، اے عہد شکنو، اپنی زبان سے پھر جانے والو، اللہ کرے تمہاری آنکھیں ہمیشہ روتی رہیں۔ تمہاری مثال ان عورتوں کی سی ہے جو خود ہی سوت کاٹتی ہیں اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ تم نے خود ہی میرے بھائی سے رشتہ بیعت جوڑا اور پھر خود ہی توڑ ڈالا۔ تمہارے دلوں میں کھوٹ اور کینہ ہے، تمہاری فطرت میں جھوٹ اور دغا ہے۔ خوشامد، شیخی خور اور عہد شکنی تمہارے خمیر میں ہے۔ تم نے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے۔ تم نے خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کو، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، قتل کیا ہے۔ اللہ کا قہر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ خطبہ سن کر کوفیوں کو اس قدر ندامت ہوئی کہ ان میں سے اکثر کی روتے روتے گھیگی بند گئی۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے چاروں خلفائے راشدین اور ان کے بعد حسنین و کریمین اور واقعہ کربلا کے تمام حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھے۔ الحمدللہ ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ جو معلومات ذکر کی ہیں، ان کی روشنی میں یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ سب کوفیوں کی سازش تھی۔ اس واقعہ کے بعد بہت سارے لوگوں نے اسے بڑھا چڑھا کر بیان کیا اور بہت ساری بے گناہ شخصیات پر الزام تراشیاں بھی کی گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری خود ساختہ کہانیاں بھی گھڑی گئیں۔ اس حادثہ سے قبل میدان کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کی طرف سے بہت سی تقریریں منسوب کی جاتی ہیں، جن کا نہ تو کوئی موقع تھا اور نہ ہی کوئی وقت۔ صبح سے لے کر سپہر تک، بلکہ اس سے بھی لمبی مدت تک گھمسان کی جنگ کا نقشہ کھینچا جاتا ہے اور اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور قافلہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی کی بندش لگا دی گئی، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ سب کہانیاں واقع کربلا کی نہیں بلکہ کربلا کے بعد ان کی طرف منسوب کی گئیں، جو سراسر جھوٹ اور کذب بیانی ہیں، اور جن بے گناہ شخصیات پر الزام تراشیاں کی گئیں ان میں سر فہرست حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید بن معاویہ ہیں۔ لیکن عزیز ساتھیوں، ہمارے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی انتہائی قابل صد احترام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور برادر نسبتی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت بھی دی تھی۔ ہم بحیثیت مسلمان تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دل سے بے حد احترام کرتے ہیں اور ہم ان کی خالص نیتوں پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ ہمیں ان کی رائے سے بھی کسی طور کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ حادثہ کربلا کو لے کر جس شخصیت پر سب سے زیادہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند جناب یزید بن معاویہ ہیں، لیکن یہ انتہائی غلط بات ہے۔ آپ تابعی ہیں اور آپ کی فضیلت میں بعض احادیث بھی ملتی ہے۔ ہم سب کا ان کے بارے میں یہ نظریہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ حادثہ کربلا کا مجرم یزید بن معاویہ کو بنایا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قتل حسین کا حکم نہیں دیا تھا، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی گواہیاں موجود ہیں کہ وہ یزید کو اچھا اور نیک سمجھتے تھے۔ اگر وہ قاتل ہی تھا تو خاندان حسین کیوں آپ کی تعریفیں کرتا تھا، اور پھر خاندان حسین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید بن معاویہ کے پاس کیوں گیا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مطیع اور ان کے ساتھی محمد بن حنفیہ کے پاس آئے اور یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ یزید کی بیعت توڑ دیں، لیکن محمد بن حنفیہ نے ان کی بات سے انکار کر دیا۔ تو عبداللہ بن مطیع نے کہا، یزید شراب پیتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، کتاب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا، میں نے تو ان کے اندر ایسا کچھ نہیں دیکھا جیسا تم کہہ رہے ہو، جبکہ میں اس کے پاس جا چکا ہوں اور اس کے پاس قیام کر چکا ہوں۔ اس دوران میں نے اسے نماز کا پابند، خیر کا متلاشی، علم دین کا طالب اور سنت کا ہمیشہ پاسدار پایا ہے۔
پھر کہا جاتا ہے کہ یزید نے قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا کیوں نہیں دی۔ اس بات کا جواب یہ ہے کہ پہلے یہ ثابت کیا جائے کہ پورے عالم اسلام میں سے کسی نے بھی یزید سے مطالبہ کیا ہو کہ قاتلان حسین کو سزا دی جائے، اور تو اور خود اہل بیت جب یزید کے پاس پہنچے تو کیا انہوں نے سزا کا مطالبہ کیا کہ قاتلان حسین کو پکڑا جائے اور سزا دی جائے؟ اگر یہ مطالبہ نہیں ہوا تو پھر دو باتوں میں سے ایک بات ہے۔ اول یہ کہ قاتلان حسین کو سزا دی جا چکی تھی جیسا کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، اور دوم یہ کہ حالات سازگار تھے جس کی وجہ سے سزا نہیں دی گئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ خلافت چاہتے تھے، وہ یزید کی حکومت کو باطل سمجھتے تھے اور وہ باطل حکومت کے خلاف جہاد کے لیے نکلے۔ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی خلافت نہیں چاہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، میرا خروج کسی شر پسندی یا تکبر کی بنا پر نہیں ہے، اور نہ میں فساد یا ظلم برپا کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو صرف اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کا کام کروں۔ میرا مقصد بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ اس بات سے پتہ چلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے نکلے تھے۔ رہا دوسرا اعتراض کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر یزید کے خلاف جہاد کے لیے نکلے، تو یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ اگر وہ واقعی باطل حکومت کے خلاف جہاد کے لیے نکلتے تو باقی صحابہ اکرام بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ شامل ہوتے، اور اگر آپ جہاد کی غرض سے نکلتے تو صرف مردوں کو لے جاتے، اپنی عورتوں کو ساتھ نہ لے جاتے، اور پھر راستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت سن کر واپسی کا فیصلہ نہ فرماتے، کیونکہ جہاد سے واپس پھرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کوفیوں سے آپ کی تیسری شرط تھی کہ یا تو آپ مجھے چھوڑ دیں یا میں سرحد پر جا کر جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے آئے ہوتے تو وہاں جانے کی اجازت ہی نہ مانگتے اور یہ بات کہے بغیر یہاں ہی جہاد شروع کر دیتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصل مدعا تھا وہ یہ تھا کہ خلافت ہمیشہ شورائیت یعنی باہم مشورے سے قائم ہوتی ہے، لہٰذا یزید کی نامزدگی کو شورائیت کا راستہ اپنانا چاہیے تھا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یزید خلیفہ بن گئے ہیں تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قسم کا اختلاف یا قتل و غارت نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ سب کے سامنے یزید کی بیعت کر کے ہر قسم کے اعتراضات ختم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن عزیز ساتھیو، یہ سب باتیں ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت 30 سال تک رہے گی، لہٰذا چاروں خلفائے راشدین اور حضرت امام حسن کی خلافت کے ساتھ ماہ ملا کر خلافت 30 سال تک قائم رہی، الحمدللہ۔ لہٰذا ان سب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہیں۔ ان ہستیوں نے اپنی زندگیاں دین اسلام کے لیے وقف کر دیں، حالات کیسے بھی رہے لیکن وہ ثابت قدم اور ڈٹے رہے۔ صبائی طاقتوں نے انہیں اپنے مقصد زندگی سے ہٹانے کی جتنی بھی کوششیں کی، سب ناکام رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہم۔